نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم وعلم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما حمد و صلاۃ کے بعد معزز سامعین کرام، برادران اہل سنت، سبحان اللہ ادب خردگان نگاہ محبت، سبحان اللہ ابھی مجھ سے قبل آپ کے سامنے خطاب فرما رہے تھے حضرت علامہ مفتی محمد عارف نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، خطیب اعظم کوٹلی آزاد کشمیر اور ڈسٹرکٹ جج ضلع کوٹلی آزاد کشمیر، آپ ایک نہایت باوقار علمی شخصیت ہیں۔ چند کلمات جو آپ نے ارشاد فرمائے وہ یقیناً ہمارے لیے باعث تسکین جان ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیر مرشد پیر مرشد چند کلمات یہ بندہ ناچیز بھی پیش کر رہا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے 30ویں پارے کی ایک سورت جس کا نام سورہ اقرا بھی ہے اور سورہ علق بھی، اس سورت کی پہلی 5 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی۔ لیکن گفتگو صرف پہلی آیت پر ہوگی
اور اس میں بھی خاص کر لفظ اقرا. توجہ سے سماعت فرمائیے. یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ سورہ اقرا پہلی وحی ہے جو حضور شافع یوم النشور رحمت عالم نور مجسم آقائے آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر اتری. یہ پہلی وحی ہے. یہاں سے نزول قرآن کا آغاز ہوا. اے مسلمانوں، مبارک ہو نوید فتح باب، لو وہ نازل ہو رہی ہے چرخ سے ام الکتاب. آتے ہی ساقی کے ساغر آ گیا، خم آ گیا، رحمت یزداں کے ہونٹوں پر تبسم آ گیا. رحمت یزداں کے ہونٹوں پر تبسم آ گیا. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. اقرا لو وہ نازل ہو رہی ہے چرخ سے ام الکتاب. حق نے چھیڑا تھا زمین پر نغمہ ام الکتاب. حق نے چھیڑا تھا زمین پر نغمہ ام الکتاب، اور ہم نے نازل کر لیا ہے فرقہ بندی کا آزاد. کچھ اپنا بھی احتساب کریں. حق نے چھانٹا تھا ہمیں دنیا کی شاہی کے لیے. حق نے چھانٹا تھا ہمیں، انہیں، تمہیں دنیا کی شاہی کے لیے، مگر ہم نے ہم کروٹیں بدلی تباہی کے لیے. معزز سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے وہ پہلی آیت تلاوت کی ہے جو خدا نے اپنے نبی کی وساطت سے ہمارے ساتھ پہلی بات کی ہے. ہمارے ساتھ، اللہ نے ہمارے ساتھ خطاب کیا ہمیں، اور درمیان میں وسیلہ اپنے محبوب کو بنا دیا. بظاہر خطاب حضور سے ہو رہا ہے لیکن تعلیم ہمیں دی جا رہی ہے. اقرا، پڑھ پڑھ، یہ ہے پہلی وحی. پڑھ، یہ ہے خدا کا پہلا خطاب بنام ام الکتاب اس امت مسلمہ کے لیے. پہلا نغمہ خدا نے جو چھیڑا وہ یہ ہے. رباب قدرت کے ساز پر جو پہلی آواز آئی ہے ہمیں وہ یہ ہے. تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ہم تو عالم ارواح میں تھے اس وقت.
جب خدا نے اپنے محبوب کی معرفت ہمارے ساتھ گفتگو کا آغاز کیا، ہمارے لیے ایک پیام دیا، ہمیں ایک پروگرام دیا، ہمیں ایک لائحہ عمل دیا، ایک منشور دیا، ایک دستور دیا، ایک ضابطۂ زندگی دیا، ایک نظام حیات دیا، اور وہ قرآن ہے۔ اللہ نے ہمارے ساتھ سب سے پہلی بات کیا کی ہے؟ اقرا، پڑھا کرو، جاہل نہ رہو، علم حاصل کرو۔ پہلا خطاب یہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کس بات کو ترجیح دے رہا ہے اور ہم کس بات کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اللہ نے سب سے پہلے ہمیں یہ نہیں کہا کھاؤ پیو موج کرو، روٹی کماؤ، کارخانے جاؤ، دکان پہ بیٹھو، گو یہ سارے کام جائز ہیں، لیکن سب سے مقدم کیا ہے؟ اقرا، پڑھو۔ یہ پہلا خطاب ہے۔ پڑھائی، علم، تعلیم، تدریس کا سبق دیا جا رہا ہے، پڑھنے پڑھانے کا سبق ہے، علم کی دعوت دی جا رہی ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ مسجدیں بناؤ، مدرسے بناؤ، بچوں کو قرآن سکھاؤ، خود قرآن سیکھو۔ یہ ہے پہلی تعلیم۔ اقرا، اس امت کے نام پہلا پیغام یہ ہے کہ پڑھو پڑھاؤ۔ کیا پیغام ہے؟ بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے، اور آپ اس حقیقت کو مانیں گے کہ جس امت کے نام سب سے پہلا پیغام علم کو عام کرنے کا ہے، اس قوم نے علم کو سب سے پیچھے رکھا اور جسم آگے لے آئے۔ علم پیچھے، جسم آگے۔ اپنا جسم موٹا کرنے کے لیے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہم نے دن رات محنت اور کوشش کی ہے، کر رہے ہیں، لیکن علم حاصل کرنے کی کوشش بہت کم ہے، بہت ہی کم ہے۔ شکر۔ علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اور سوئے اتفاق ایسا ہو گیا کہ اگر علم پڑھا بھی جاتا ہے، پڑھایا بھی جاتا ہے، تو سکول اور کالج کا علم زیادہ اہمیت رکھتا ہے ہمارے لوگوں کے نزدیک۔ مسجد کا علم، مدرسے کا علم، مولوی کا علم، مفتی کا علم، قرآن کا علم، حدیث کا علم، خدا کا علم، مصطفیٰ کا علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، حالانکہ جو علم کام آتا ہے، جو علم قبر میں کام آئے گا، جو علم حشر میں کام آئے گا، وہ قرآن کا علم ہے، وہ حدیث کا علم ہے۔ یہ دنیا کا علم پڑھے لکھے لوگوں کو آج کل دانشور سمجھا جاتا ہے۔ جس کے پاس دنیا کا علم وہ کہتے ہیں بڑا دانشور ہے جی، پڑھا لکھا ہے۔ میں واضح طور پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ ان پڑھ ہے، وہ دانشور نہیں، غیر دانشور ہے۔ یہ بھی کوئی علم ہے جو امریکہ والے پڑھاتے ہیں، جو برطانیہ والے پڑھاتے ہیں، یہ پیٹ کا علم ہے۔
یہ مادے کا علم ہے، یہ معدے کا علم ہے، یہ جسم کا علم ہے، روح کے ساتھ اس علم کا کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا نوجوان بڑے شوق سے کہتا ہے امریکہ میں جا کے علم پڑھوں، برطانیہ میں پڑھوں۔ خدا کے بندو، علم امریکہ اور برطانیہ والا کام نہیں آئے گا، علم مکے اور مدینے والا کام آئے گا، مکے اور مدینے والا۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، وہ علم جو خدا نے اپنے نبی کو پڑھایا، سبحان اللہ، علم ہوا نا، پڑھایا خدا نے، پڑھا مصطفیٰ نے۔ سبحان اللہ، استاد خدا ہے، شاگرد مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، پڑھانے والے نے کیا پڑھایا، کتنا پڑھایا، کیسے پڑھایا، پڑھنے والے نے کیا پڑھا، کتنا پڑھا، کیسے پڑھا، یا پڑھانے والا جانے یا پڑھنے والا جانے۔ الرحمن علم القرآن، وہ رحمان کہتا ہے لوگوں میں رحمان ہوں، میں نے اپنے محبوب کو قرآن پڑھایا، تم بھی پڑھو۔ قرآن کا پہلا پیغام کیا ہے؟ اقرا۔ اسلام کا پہلا پیغام کیا ہے؟ اقرا۔ مسلمان کا پہلا پروگرام کیا ہے؟ اقرا۔ بولو، سارے بولو، تم بھی پڑھو، اقرا، پڑھو 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 پڑھاؤ، یہ ہے ہمارا پروگرام۔ اس پروگرام کو اہمیت دینی چاہیے، اسی میں ہماری بقا ہے، اسی میں ہماری نجات ہے، علم حاصل کرنے میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو علم پڑھنے کا شوق دلایا۔ فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم حاصل کرنا اور علم طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض ہے۔ یہ مسلمانوں تم پر خدا اور رسول کا قرض ہے، علم حاصل کرنا۔ پڑھو، علم حاصل کرو۔ جمعے کے لیے لوگ آتے ہیں اکثر مسجدوں میں، جب جماعت کا ٹائم ہو آخر میں، واز نہیں سنتے، درس قرآن ہو رہا ہو تو درس نہیں سنتے، درس حدیث نہیں سنتے، شوق ہی نہیں ہے دین کا، الا ماشاء اللہ خاص خاص بندے ہیں اللہ کے جو علم کی قدر جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، حالانکہ اصل چیز علم ہے۔ دنیا کی دولت یہ وہ خزانہ ہے جو ضائع ہو سکتا ہے، چوری ہو سکتا ہے، اس پہ ڈاکہ پڑ سکتا ہے مال پر۔ علم ایسا خزانہ ہے، نہ چوری ہو سکتا ہے، نہ کوئی اس پہ ڈاکہ مار سکتا ہے، یہ خزانہ محفوظ رہتا ہے۔ مالدار ہونا، پیسے والا ہونا یہ دلیل فضیلت نہیں، علم والا ہونا دلیل فضیلت ہے۔ دیکھو اللہ تعالی نے جب فرشتوں کو حکم دیا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو کون سی حکمت متقاضی تھی؟ کیوں کہا فرشتوں کو؟ فرشتوں کے پاس نمازیں تھیں، سجدے تھے، عبادتیں تھیں، ریاضتیں تھیں، تسبیحات تھیں، اذکار تھے، اوراد تھے، وظائف تھے، اللہ کی یاد کرتے تھے، ایک گناہ بھی ان سے نہیں ہوتا تھا۔ فرشتہ معصوم ہوتا ہے،
گناہوں سے پاک ہوتا ہے جی. فرشتے بڑی عبادت گزار مخلوق ہے اللہ کی، بڑی شان والے ہیں یہ. لیکن جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، مٹی سے بنا کر، فرشتے تو نور سے بنے ہیں نا، آدم کو مٹی سے بنا کر اللہ تبارک و تعالی نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کو علم پڑھایا. سبحان اللہ. آدم کو علم پڑھا دیا، عالم بنا دیا. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے عالم بنایا، آدم کو عالم بنایا تاکہ پتہ چلے کہ آدم وہ ہے جو عالم ہو اور آدمی وہ ہے جو علم پڑھے. سبحان اللہ. آدمی وہ ہے جو علم پڑھے، جس کو علم نہیں وہ آدمی نہیں. جاہل کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جانوروں سے بدتر کہا. جو جاہل ہیں نا، بے علم، ان کو جانوروں کی طرح بلکہ جانوروں سے بدتر کہا. علم والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان دی کہ فرشتوں کو کہا ان کے آگے جھک جاؤ، یہ علم والے ہیں. دیکھو فرشتوں کے پاس عبادت تھی کہ نہیں؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا، اپنی روح ڈالی. سبحان اللہ. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اپنی روح پھونک کر اپنا علم دیا آدم علیہ السلام کو. اب اللہ کو معلوم تھا نا کہ فرشتے حیرت زدہ ہوں گے، پوچھیں گے یا اللہ عبادت ہماری زیادہ، کام ہمارا زیادہ، کارکردگی ہماری زیادہ، سجدے آدم کو تو کروا رہا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو اللہ نے پہلے ہی اس کا جواب دے دیا. ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی باسماء هؤلاء، فرمایا فرشتوں بتاؤ، ادھر آؤ، اکٹھے ہو جاؤ. سارے اکٹھے ہو گئے، آدم علیہ السلام کو بٹھا دیا. فرمایا فرشتوں بتاؤ یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، اس شے کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، یہ کیا ہے، بولو. فلاں چیز کا علم بتاؤ کیا ہے، فلاں چیز کا علم بتاؤ کیا ہے. تمام فرشتے حیرت زدہ، ہکے بکے، خاموش، کوئی جواب نہیں. اللہ نے کہا اے آدم تو بتا یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، سبحان اللہ. یہ چیز کیسی ہے، اس کی تاثیر کیا ہے، اس کی خاصیت کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے. آدم علیہ السلام شروع ہو گئے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اس کی تاثیر یہ ہے، اس کی خاصیت یہ ہے، اس کی افادیت یہ ہے، یہ تیری مخلوق ہے، مجھے اس کا بھی علم ہے، مجھے اس کا بھی علم ہے، مجھے اس کا بھی علم ہے. خدا نے کہا فرشتوں تمہیں تو علم نہیں، یہ تو آدم کو علم ہے، اس کے آگے سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ پھر سجدے میں جھک جاؤ. علم نبیوں کی وراثت ہے، علم نبیوں کی میراث ہے، علم باعث افتخار ہے. آدم کی فضیلت علم کی وجہ سے ہے. فرشتوں نے اس لیے سجدہ آدم کے آگے کیا، انہوں نے تسلیم کر لیا جو مرتبہ عالم کا ہے وہ عابد کا نہیں ہے. کوئی لاکھ نفل پڑھے روزانہ، ساری ساری رات جاگے، نفلی عبادت کرے، نفلی عبادت کرنے والے کی عبادت سے
عالم کی نیند افضل ہے، کیونکہ یہ عالم ہے، یہ علم کی خدمت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ درجہ اور زیادہ قدر عبادت کی نہیں، علم کی ہے۔ عبادت کا نمبر دوسرا، علم کا نمبر پہلا۔ آدم مسجود ملائکہ کیوں بنے؟ بولو، علم کی وجہ سے۔ یہی وجہ تھی کہ ہمارے آقا نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ علم دیا، لیکن اتنا علم حاصل کر کے بھی حضور ساری زندگی یہی دعا مانگتے رہے، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اے اللہ میرا علم اور زیادہ کر، مجھے اور علم دے، مجھے اور علم دے، علم مانگتے رہے۔ اللہ نے اتنا علم دیا اپنے محبوب کو، اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب، جو بات تیرے علم میں نہ تھی، آج کے بعد میں نے ہر علم تجھے دے دیا، اور تجھ پر تو اللہ کا بڑا ہی فضل ہے، بڑا ہی فضل ہے۔ قرآن میں اللہ نے یہ نوید جاں فضا اپنے محبوب کو سنائی۔ تو حضرات، میری گفتگو کا مغز خلاصہ یہ ہے، قرآن اور حدیث کی روح سے علم کا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے۔ وہاں نہ دنیا دار پہنچتا ہے، نہ سرمایہ دار پہنچتا ہے، نہ سخی وہاں پہنچتا ہے، نہ عالم وہاں پہنچتا ہے، نہ سخی وہاں پہنچتا ہے، نہ حاجی وہاں پہنچتا ہے، نہ نمازی وہاں پہنچتا ہے، نہ غازی وہاں پہنچتا ہے، جہاں عالم پہنچتا ہے۔ علم اتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سب سے پہلا خطاب یہ کیا، اور اپنے محبوب کی امت کو سب سے پہلا پیغام یہ دیا، اقرا، پڑھ۔ آج ہمارے ملک میں یہ جو افراتفری ہے، یہ جو بد امنی ہے، یہ روز بم دھماکے ہوتے ہیں، یہ روز لڑائیاں جھگڑے اور قتل عام ہوتے ہیں، یہ فحاشی کے اڈے جگہ جگہ قائم ہیں، پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف ایک وجہ ہے، قوم کی اکثریت جاہل ہے، بے علم ہے۔ علم والے لوگ جرائم نہیں کرتے، بے علم کرتے ہیں، جن کو پتہ نہیں ہے اس بات کا کہ ہم نے جواب دینا ہے خدا کے سامنے، جنہیں دین کا علم نہیں، جو آخرت سے بے خبر ہیں۔ چونکہ جہالت زیادہ ہے، تو جہاں جہالت زیادہ ہوگی وہاں فتنے زیادہ ہوں گے، قتل زیادہ ہوں گے، گناہ زیادہ ہوں گے۔ علم فتنے سے بچاتا ہے، علم جہالت سے بچاتا ہے، علم جھگڑے سے بچاتا ہے، علم انسان کو بلند کر دیتا ہے۔ اس لیے آؤ کوشش کرو کہ ہمارے ملک میں علم کی گہما گہمی ہو، تعلیم کو عام کرو، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، بچیاں بھی، انہیں دین سکھاؤ، علم سکھاؤ، قرآن کا علم سکھاؤ، حدیث کا علم سکھاؤ، فقہ کا علم سکھاؤ۔ میں دنیاوی علم کی مخالفت نہیں کر رہا، دنیا کا علم، سکول اور کالج کا علم اس دنیا کے لیے ضروری ہے، وہ بھی سکھاؤ، لیکن ترجیح دین کے علم کو دو، مقدم دین کا علم ہے۔ دنیا کا علم عارضی ہے، یہ جسم کے لیے ہے، اور دین کا علم مستقل ہے، اور یہ روح کے لیے۔ جسم تو بہرحال مر جائے گا بڑی جلدی، اور روح کبھی نہیں مرے گی۔ روح زندہ ہے، اس کو عالم بناؤ، اس کو علم پڑھاؤ، روح کو، روح کا انتظام کرو، یہ نہ مر جائے کہیں۔ روح اس کی مرتی ہے جو بے علم ہو، علم والے کی روح بھی نہیں مرتی۔ اللہ اکبر۔
دیکھو نا، ایک علم والا تھا نا، آصف بن برخیہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا صحابی، ان کی امت کا ایک ولی اور صحابی. قال الذی عنده علم من الکتاب، سبحان اللہ. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اپنی کچہری میں بیٹھے ہوئے لوگوں، انسانوں اور جنوں سے خطاب کیا، کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے، وہ قریب پہنچ چکی تھی، 2-3 گھنٹے کے بعد وہ پہنچنے والی تھی. آپ نے فرمایا، کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت اس کے میرے دربار میں آنے سے پہلے یمن سے، صنعاء سے اس کا تخت اٹھا کے ادھر لے آئے، وہ بعد میں آئے، تخت اس کا پہلے آ جائے. قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. ایک بڑا مضبوط طاقتور جن کھڑا ہوا، اس نے کہا میں لاتا ہوں ملکہ بلقیس کا تخت. آپ نے فرمایا کتنی دیر میں؟ کہنے لگا آپ کی کچہری برخاست ہونے سے پہلے لاتا ہوں. آپ کی کچہری 3-4 گھنٹے لگتی تھی، صبح دوپہر تک ختم ہو جاتی تھی. اس نے کہا کچہری ابھی لگی ہوگی، میں 2000 میل دور سے اپنی جناتی طاقت کے ذریعے تخت اٹھا کے لاؤں گا، جو 60 گز لمبا، 40 گز چوڑا، 30 گز اونچا تھا. اتنا بڑا تخت میں کچہری برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا. سلیمان علیہ السلام فرمان لگے نہیں، دیر ہے، مجھے جلدی چاہیے. اب خدا کہتا ہے، قرآن ہے، قرآن گواہی دیتا ہے، قال الذی عندہ علم من الکتاب. سلیمان علیہ السلام کی کچہری میں ایک عالم بیٹھا ہوا تھا، یہ قرآن کے لفظ ہیں، ایک عالم بیٹھا ہوا تھا جو ان کا صحابی بھی تھا، ان کی امت کا ولی بھی تھا. قال الذی، کہا اس شخص نے، عندہ، جس کے پاس، علم تھا، من الکتاب، کتاب سے کچھ. من تبیزیہ لیں تو معنی بنے گا کہ جو کتاب سلیمان علیہ السلام پڑھتے تھے وہ کتاب جو ہے، اس کتاب کا کچھ حصہ اس کو آتا تھا، پوری کتاب. کہو سبحان اللہ. قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، بعض علم. من الکتاب، علم الکتاب نہیں، علم من الکتاب، تھوڑا سا علم تھا کتاب کا، اور کتاب کا نام تھا زبور. کتاب کا نام تھا زبور، جو آسمانی صحیفہ ہے. اللہ اکبر. جس کے پاس زبور کا تھوڑا سا علم تھا، تھوڑا سا، اور وہ عالم اور ولی تھا سلیمان علیہ السلام کی امت میں، 2000 میل دور سے تخت لایا. کس طرح لایا؟ سلیمان علیہ السلام نے پہلے پوچھا، اے میرے عالم ولی، تو تخت کتنی دیر میں لائے گا؟ تو وہ عالم مسکرا کے کہتا ہے، حضور دیر کا کیا مطلب؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، آنکھ جھپکنے میں نہیں، آنکھ جھپکتے تو دیر لگ جائے گی. قبل ان یرتد الیک طرفک، یہ آنکھ آپ کی ایسے نہیں ہوگی، اس سے پہلے تخت یہاں پڑا ہوگا. اللہ اکبر. اب آپ سوچیں کہ وقت لگا ہوگا، دیر تو اندھیر ہوتا ہے نا، وقت بھی نہیں لگا. 1 منٹ نہیں، آدھا منٹ، اتنا بھی نہیں لگا.
سیکنڈ بھی نہیں لگا، سیکنڈ سے بھی پہلے، او پہلے بھی نہیں، پہلے سے بھی پہلے کیسے آ گیا؟ تخت آ گیا، ابھی بات پوری نہیں ہوئی، تخت سامنے پڑا۔ حضرت امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ محققین علماء اور صوفیاء نے فرمایا ہے کہ وہ ولی تھا بطور کرامت کے، وہ تخت لے آیا بطور کرامت کے۔ اور تخت کیسے لایا؟ اوپر سے آتا ہوا تو کسی نے دیکھا نہیں، ہوا میں اڑا کے نہیں لایا، زمین پر گھسیٹ کر نہیں لایا۔ لایا کیسے؟ امام راضی لکھتے ہیں لگتا یوں ہے کہ اس ولی نے کہا ہوگا کن، بس بات ختم ہو۔ اور کن بھی کاف نون نہیں، کیوں اس میں بھی دیر لگتی ہے۔ قبل ان یرتد، اس سے بھی پہلے لے آیا۔ اور امام راضی فرماتے ہیں کہ اس نے زمین کو حکم دیا، زمین پھٹ گئی، تخت وہاں غائب ہوا، اور وہاں سے پھٹا زمین میں غائب ہوا، یہاں سے زمین پھٹی اور سامنے آ گیا۔ نہ پھٹنے کا پتہ چلا زمین کا، نہ جڑنے کا پتہ چلا۔ اللہ کیا شان ہے ولیوں کی، ولیوں کی یہ شان تو قرآن بیان کر رہا ہے نا۔ ولیوں کے منکر یاد رکھیں، جس طرح نبی کے معجزے کے انکار کفر ہے، اسی طرح مطلق ولایت اور مطلق کرامت کا انکار بھی کفر ہے۔ اگر نبوت قرآن سے ثابت ہے تو ولایت بھی قرآن سے ثابت ہے، اگر معجزہ قرآن سے ثابت ہے تو کرامت بھی قرآن سے ثابت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب میں جو بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اس پر ذرا توجہ دیجیے، توجہ فرمائیے۔ علم کیا چیز ہے؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس زبور کتاب کا کچھ تھوڑا سا علم تھا، تھوڑا سا علم تھا زبور کا، اس کے علم کی شان یہ ہے کہ 2000 میل دور سے اتنا بڑا تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے حاضر کر دیا۔ اب یہ ایک طرف علم کی شان دیکھو، دوسری طرف سلیمان علیہ السلام کے ولی کی شان دیکھو، تیسری طرف زبور کا تھوڑا سا علم رکھنے والا اس کی شان دیکھو، اور زبور کی شان دیکھو کہ پورا علم نہیں تھوڑا سا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ اگر سلیمان علیہ السلام کا ولی جس کے پاس زبور کا تھوڑا سا علم تھا وہ 2000 میل سے تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہے، تو میرا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم جو محمد مصطفیٰ کا ولی ہے اور جس کے پاس سارے قرآن کا علم ہے، وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے ڈوبا ہوا بیڑا کیوں نہیں ترا سکتا؟ عجب شان تیری یہ غوث جلی ہے، عجب شان تیری یہ غوث جلی ہے، جو آتا ہے گھر چور بنتا ولی ہے۔ چوروں کو کتب بنانے والا میرا پیر دستگیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت محمدیہ کا صرف ولی نہیں، امت محمدیہ کے ولیوں کا پیشوا، ولیوں کا سردار ہے، ولیوں کا امام ہے۔ نادانو تمہیں اس کی کرامت میں شک پڑ گیا جب قرآن کہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا ولی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ زمین پھاڑ کر 2000 میل سے تخت باہر نکال سکتا ہے،
تو جو محمد مصطفیٰ کا ولی ہے وہ پانی پھاڑ کر ڈوبا ہوا بیڑا نہیں باہر نکال سکتا؟ بولو نکال سکتا۔ اگر وہ کرامت ہے تو یہ بھی کرامت ہے۔ کرامت کا انکار مت کرو، یہ شان علم کی ہے۔ یہ کیا ہے؟ حضرات گرامی، آمدم برسر مطلب مسئلہ یہ ہے کہ علم والوں کی بڑی شان ہے۔ فرشتوں نے آدم کو سجدہ اس لیے کیا کہ فرشتے عابد تھے، عالم نہ تھے، اور آدم علیہ السلام نے ابھی ایک سجدہ نہیں کیا، ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، کوئی حج نہیں کیا، کوئی نفلی فرضی عبادت نہیں کی، مٹی سے بنے، اوپر سے علم آ گیا، ابھی نماز نہیں پڑھی ایک بھی۔ نماز پڑھنے والے فرشتے جو لاکھوں سال سے پڑھ رہے تھے، اللہ نے کہا نمازیو، آجیو، صوفیو، زاہدو، نفلی باتیں کرنے والوں، عالم کے آگے جھک جاؤ۔ یہ عالم ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی الکواکب او کما قال۔ عالم عابدوں پر اس طرح شان اور فضیلت رکھتا ہے جس طرح ستاروں پر چاند فضیلت رکھتا ہے۔ عالم چاند ہے اور عابد ستارے ہیں۔ ستاروں میں جو نور ہے وہ چاند کا ہے۔ یہ صوفیوں، زاہدوں اور فقیروں کے اندر جو زہد اور عبادت کا نور ہے وہ عالموں کی وجہ سے ہے، علماء کی وجہ سے ہے۔ اگر علماء نہ ہوتے، نہ یہ صوفی ہوتے، نہ یہ فقیر ہوتے، نہ یہ درویش ہوتے، نہ انہیں دین آتا، نہ انہیں نماز پڑھنی آتی۔ بڑے بڑے نمازی، حاجی، روزے داروں، تمہاری یہ عبادتیں علماء کے قدموں کا صدقہ ہے۔ یہ تمہیں عبادت کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں، یہ تمہیں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ عبدیت بجا لانے کی تعلیم دیتے ہیں، یہ فتویٰ دیتے ہیں، یہ فقہ پڑھاتے ہیں، یہ قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، یہ حدیث کا علم بتاتے ہیں، یہ دوزخیوں کو جنتی بنا دیتے ہیں، یہ حیوانوں کو انسان بنا دیتے ہیں، یہ ذروں کو آفتاب بنا دیتے ہیں، یہ قطروں کو سمندر بنا دیتے ہیں۔ یہ علماء کی شان۔ کہو سبحان اللہ، سارے بولو، کھل کے بولو، ذوق سے بولو، پیار سے بولو، جوش سے بولو۔ اقرا باسم ربک الذی خلق۔ خدا کا پیغام سنا رہا ہوں، توجہ سے سنو۔ اللہ کہتا ہے پڑھو۔ واقعہ یوں ہوا، ظاہری اسباب ہوتے ہیں، جب قرآن نازل ہوتا ہے تو اس کے نزول کی کوئی شان ہوتی ہے جس کو شان نزول کہتے ہیں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 برس کے قریب، بلکہ 40 برس ہوئی، تو آپ کی طبیعت میں ابتدا ہی سے ایک ذوق تھا۔ وہ کیا تھا؟ گوشہ نشینی، خلوت گزینی۔ ہر صوفی، ہر سالک، ہر درویش، ہر اللہ والا جب وہ ولایت کی منزل میں قدم رکھتا ہے تو جو پہلی واردات اس پہ آتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے، کیا؟ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ مخلوق کے ساتھ گھل مل کے رہنے سے گھبرانے لگتی ہے طبیعت۔ یہ دنیا کی چیزوں میں اسے لذت نہیں آتی، وہ کسی محبوب کی تلاش میں سرگرداں ہو جاتا ہے، اور محبوب وہی ہے محبوب حقیقی جس کو خدا کہتے ہیں۔ تیری تلاش میں پھروں جنگل پہاڑ دشت میں، پہلے تلاش کرتے ہیں وہ ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے، کہاں ہے۔
میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میں کیوں ہوں، میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میں کیوں ہوں. پھر راز کھلتا ہے میں نہیں ہوں وہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ منصور ہی سے اب یہ ہوگا فیصلہ، میں تیری آواز ہوں کہ تو میری آواز ہے. سبحان اللہ. ہاں، یہ کیفیت ابتدا میں حضور پر بھی آئی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیفیت جب کسی درویش پر آتی ہے نا، سالک پر، کسی نیک آدمی پر، تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ لگتا نہیں ہے دل، لگتا نہیں ہے دل اس اجڑے ہوئے دیار میں. یہ جو آپ کو آبادیاں نظر آتی ہیں نا، فقیروں کو یہ اجڑے ہوئے جنگل نظر آتے ہیں. اس آبادی میں انہیں کوئی دلچسپی نظر نہیں آتی. لگتا نہیں ہے دل اس اجڑے ہوئے دیار میں، کس کی بنی ہے اس دار ناپائیدار میں. عمر دراز مانگ کر لایا تھا 4 دن. کتنے؟ عمر دراز مانگ کر لایا تھا 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئی، 2 انتظار میں. زندگی ختم ہو گئی. اور کبھی یوں کہتے ہیں حضور، دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے مجھے وہ کلی نہیں ملتی. تلاش جس کی ہے مجھے وہ زندگی نہیں ملتی. ہزاروں لالا و گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی. سبحان اللہ. دنیا میں دل نہیں لگتا، یہ پہلی نشانی ہے فقیر کی. پھر ایک مقام یہ عروج کا مرتبہ ہے فقیر کا. پھر جب نزولی مرتبے میں آتا ہے تو پھر دنیا میں جی لگ جاتا ہے، پھر دنیا میں رہتا ہے، عمر بسر کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، کھاتا پیتا، چلتا پھرتا، بازاروں میں آتا جاتا ہے. لوگ اس کو پہچان ہی نہیں سکتے یہ ولی ہے یا ہمارے جیسا ہے. اور خاص کر کے جس ملک میں وہ فرقہ بن گیا ہو کہ نبی ولی ہمارے جیسے ہی ہیں. یہ ایک فرقہ ہے نا ہمارے ہاں کہ نبیوں ولیوں کو اپنے جیسا کہتے ہیں. پوچھو دلیل، تم نبی ولی کو اپنے جیسا کیوں کہتے ہو؟ کہتے ہیں جی اس کے بھی 2 ہاتھ، ہمارے بھی 2 ہاتھ، ان کے بھی 2 پاؤں تھے، ٹانگیں تھیں، ہماری بھی ہیں. ان کی بھی آنکھیں تھیں، ناک تھا، ہمارا بھی ہے، تو ہمارے جیسے ہی نبی ولی ہوئے. ہم کہتے ہیں بے ادبو، یوں کیوں نہیں کہتے کہ ابو جہل ہمارے جیسا، اس کی بھی 2 ٹانگیں تھیں، 2 ہاتھ تھے. نہیں سمجھ؟ مقابلہ نبیوں سے ہی کرنا ہے. ذہنی سوچ دیکھو نا کدھر جاتی ہے ان لوگوں کی. کتنے بد نصیب ہیں، کتنے بدبخت ہیں. جوڑ اپنا ملتے ہیں نبیوں کے ساتھ. وہ سو جائیں تو معراج منامی، وہ جاگیں تو خدا سے ہم کلامی. ان کے ساتھ اپنا جوڑ ملتے ہیں. ذات دی کوڑ کرلی تے چھتیرا نال جپے. یہ کوڑ کرلیاں اور کرلے، کوئی مولویوں کے روپ میں کرلا ہے، کوئی آجیوں کے روپ میں کرلا ہے، اور جپے مارتے ہیں نبیوں کو، ہمارے جیسے ہمارے جیسے. نادانوں، تم یہ تو دیکھتے ہو کہ وہ بھی بندے ہم بھی بندے، وہ بھی آدمی ہم بھی آدمی. یہ نہیں دیکھتے کہ تم گدھے پہ سواری کرو تو وہ ٹانگ مار کے تمہیں نیچے پھینک دے، اور میرا نبی لامکان کی سیر کر کے واپس آ جائے آنکھ جھپکنے سے پہلے، پھر بھی تمہارے جیسا. تم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ تمہارا پسینہ جب جسم پہ آتا ہے تو تمہارے جسم سے بدبو آتی ہے، پاس بیٹھنے والے کو نفرت ہوتی ہے، اور اگر میرے نبی کے پسینے کا ایک قطرہ کسی کو مل جائے تو قیامت تک اس کی نسلوں سے بھی خوشبو نہیں جاتی، نسلوں سے بھی. تم یہ کیوں نہیں دیکھتے نبیوں کو اپنی مثل کہنے والوں؟ تمہارا تھوک کسی جگہ پہ پڑ جائے تو زمین گندی ہو جائے، فرش گندا ہو جائے، بیماریاں پیدا ہو جائیں. اگر کسی کھانے کی چیز میں تمہارا لعاب پڑ جائے
تھوک پڑ جائے تو اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جاتا ہے کہ یہ کھانا گندا ہو گیا، یہ پانی گندا ہو گیا، اس میں تھوک پڑ گیا۔ اور تم نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے نبی کا تھوک مبارک اور میرے نبی کا لعاب دہن اگر کھاری کنووں میں پڑے تو میٹھے ہو جاتے ہیں۔ علی کی آنکھ کو آشوب چشم ہو، میرا نبی لعاب لگائے تو آنکھیں آشوب چشم سے ٹھیک اور تندرست ہو جائیں۔ حضرت قتادہ کی جنگ احد میں آنکھ نکل جائے، حضور لعاب لگا کے آنکھ جوڑیں تو لعاب مرم بن کے ان کی آنکھ کو روشن کر دے۔ ان کے لعاب اور تھوک میں اتنی برکت ہے۔ کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہہ دی، وہ ان لوگوں کو خطاب کر کے کہتا ہے ادھر بھی آدمی اور ہے ادھر تو بھی آدمی، لیکن ان کے جوتوں پر چمک ہے تیرے بوتھے پر نہیں۔ آدمی آدمی میں فرق ہے ادھر بھی آدمی ہے ادھر بھی آدمی، اس کے جوتے پر چمک اور تیرے بوتھے پر نہیں۔ دور سے پہچانے جاتے ہیں یہ فلاں فرقے کے مولوی آ رہے ہیں، پہچان نہیں لیتے آپ دور سے؟ مردنی چھائی ہوئی، شکلیں بگڑی ہوئی، چہرے کالے، اگر کوئی سفید رنگ کا بھی ہو تو یوں لگتا ہے کہ مرا ہوا آ رہا ہے۔ یہ دور سے مرجھائے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں کہ ان کی روح بھی مر گئی ہے، ان کا باطن بھی مرجھا گیا ہے، کیونکہ یہ نبیوں کے فیض سے اور ولیوں کے فیض سے محروم لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل سنت والجماعت میں رکھے، اہل سنت والجماعت کے عقیدے پہ قائم رہنے کی توفیق دے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں، مسئلہ آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں کہ میرے آقا کی طبیعت ابتدا میں اللہ کی محبت میں وارفتہ ہو کر اداس رہتی تھی، اور آپ کبھی جنگلوں میں کبھی پہاڑوں میں پھرتے، لیکن ایک بڑی عجیب بات ظاہر ہوتی کہ جب کسی پہاڑ کسی درخت کے قریب سے گزرتے تو درخت جھک جاتا، پہاڑ جھک جاتا، اور آواز آتی درختوں اور پہاڑوں سے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ یا نبی اللہ۔ میرے نبی کو یا کہہ کے درختوں نے نعرے لگائے۔ یہ یا رسول اللہ کے نعرے درختوں نے لگائے، پھر نیک بختوں نے لگائے، بد بختوں نے نہیں لگائے، نیک بختوں نے لگائے۔ یا رسول اللہ، پہاڑوں سے آواز آتی یا رسول اللہ، پتھروں سے آواز آتی یا رسول اللہ، درختوں سے آواز آتی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ایسے نادان ہیں، کہتے ہیں 40 برس تک نبی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں بھی نبی بنوں گا۔ بدبختو، پتھروں کو تو علم ہے کہ یہ نبی جا رہا ہے۔ ہائے ہائے، شجر و حجر پہچان گئے پر تیری آنکھوں میں شک ہی رہا، تجھ سے تو وہ پتھر بھلے ملا، تجھ سے تو وہ پتھر بہتر ہیں جو میرے نبی کی نبوت کو اعلان نبوت سے پہلے پہچان گئے۔ او ظالم، تو اعلان نبوت کے بعد بھی نہیں پہچان سکا۔ آئے ہے آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھو، آنکھ والا، کوئی آنکھ والا، کوئی صدیق کی آنکھ والا، آنکھ والا آقا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدائے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، جو دل کے اندھے ہوں انہیں کیا پتا شان مصطفیٰ کیا ہے۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خلوت اور تنہائی کی تلاش میں رہتے، کبھی کبھی یوں آپ کی ادائے زیبا
سامنے آتی کہ تھوڑے سے ستو چھوٹے سے مشکیزے میں پانی لیا، مکہ شہر سے نکلے، 2 میل کے فاصلے پر اس وقت کے حساب سے ایک پہاڑ تھا جس کو آج جبل نور کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس پہاڑ کی چوٹی کے اوپر ایک غار ہے جس کو غار حرا کہتے ہیں۔ وہ نور کی غار ہے، وہ حرا کی غار ہے، جہاں پہلی وحی اتری، جہاں سے نزول قرآن کا آغاز ہوا۔ میرے آقا وہاں تشریف لے جاتے اور مدتوں وہاں بیٹھے رہتے، کئی دن کئی راتیں گزر جاتی۔ کیا کرتے تھے وہاں؟ اللہ کی یاد، ذکر، مراقبہ، تجرید، تفرید، خلوت، تنہائی، گوشہ نشینی، تصور یار میں ماغ رہتے، مراقبہ کرتے، اللہ کو یاد کرتے رہتے۔ اللہ اکبر۔ پھر واپس تشریف لے آتے مکے میں، پھر کھانے پینے کی کوئی ضروری شے لے کر چند دن کے لیے پھر چلے جاتے۔ ایک روایت میں ہے کہ 6 ماہ تک مسلسل آپ کا سلسلہ یہی رہا۔ بعض روایتوں میں اس کے علاوہ بھی ہے۔ کافی عرصہ آپ غار حرا کی تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کی یاد کیا کرتے تھے۔ آخر وہ وقت آ گیا، وہ ساعت ہمایوں آ گئی، وہ مبارک لمحات آ گئے۔ غار حرا کی خلوتوں میں آپ تشریف فرما تھے کہ اچانک حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام، جو تمام انبیاء اور رسل پر اللہ کی طرف سے وحی لاتے رہے، جو کبھی انجیل لے کر آئے، کبھی زبور لے کر آئے، کبھی تورات لے کر آئے، کبھی صحف ابراہیم لے کر آئے، مختلف انبیاء کے صحیفے اور کتابیں لے کر آئے، رسولوں کی کتابیں لے کر آئے، شریعتیں لے کر آئے۔ جبریل امین غار حرا کی خلوت میں آئے۔ اے مسلمانوں، مبارک ہو نوید فتح باب، لو وہ نازل ہو رہی ہے چرخ سے ام الکتاب۔ قرآن کا نزول شروع ہوتا ہے اس انداز میں کہ جبریل ایک انسانی شکل میں، بشر کی صورت میں، صورت بشری میں۔ لگتا یوں ہے کہ نور کی بڑی پرانی ریت ہے، یہ نور کی پرانی عادت ہے کہ جب کسی کو بھرپور کرنے آتا ہے تو صورت بشری میں آتا ہے۔ بات سمجھ گئے ہو کہ نہیں؟ ہوتا نور ہے لیکن صورت بشری میں آتا ہے۔ یہ نور کی پرانی عادت ہے، یہ بے نورے نہیں سمجھتے اس بات کو۔ کوئی نور والا سمجھتا ہے جس کے اندر نور ہو، اس کو پتا ہے کہ نور کی عادت ہے کہ نور بشر کی شکل کو پسند کرتا ہے، اور جب نور خود کہیں ظہور کرتا ہے، جب نور کہیں ظہور کرتا ہے اور بھرپور ظہور کرتا ہے تو نور پر نور بھرپور ظہور کے لیے بشر کا لباس پہن کے آتا ہے۔ قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین، وہ نور جو تخلیق کائنات سے پہلے اللہ نے پیدا کیا تھا، وہ میرے نبی کا نور تھا۔ وہ نور جب لباس ظہور میں آیا تو بشری صورت میں آ گیا۔ اس کو پتھروں نے تو پہچان لیا، درختوں نے تو پہچان لیا، پر ملا نہ پہچان سکا۔ ہائے افسوس ملا، تیری پہچان کہاں گئی، تیرا ایمان کدھر گیا؟ تجھ سے تو وہ پتھر بہتر ہیں، وہ جانور بہتر ہیں جنہوں نے بشر کے لباس میں دیکھ کر بھی دھوکہ نہ کھایا۔ تجھے دھوکہ لگ گیا، پتھروں کو دھوکہ نہ لگا، جانوروں کو دھوکہ نہ لگا، درختوں کو دھوکہ نہ لگا۔ ارے تجھے دھوکہ لگ گیا، ہم فقیروں سے پوچھ،
غار ہرا ہے جس کی کمائی، یہ ساری خدائی اس کا ثمر ہے، آنکھ نشیلی مست نظر ہے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے، اللہ ہی جانے، اللہ ہی جانے، اللہ ہی جانے، اللہ ہی جانے۔ تجھے دھوکہ لگ گیا، تو اپنی فکر کر، تو بشر بھی ہے کہ نہیں، اللہ ہی جانے کون بشر ہے۔ اقرا، جبریل امین نے آ کے کہا اقرا، لو حضور پڑھو، سبحان اللہ، پڑھیے۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ ما انا بقارئن، میں نہیں ہوں پڑھنے والا، میں نہیں ہوں۔ عام کتابوں میں تو یوں ہی لکھا ہوا ہے کہ حضور نے فرمایا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، پڑھا ہوا نہیں ہوں، پر میرا ذوق سلیم تسلیم نہیں کرتا، اس لیے کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں، آپ نے فرمایا میں قاری نہیں، قارئن، قارئن کا لفظ ہے، میں قارئن نہیں، یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے میں پڑھنے والا نہیں، سبحان اللہ، میں تو پڑھانے والا ہوں، سبحان اللہ، تو مجھے پڑھانے آیا ہے، میں تو ساری دنیا کو پڑھانے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، مانا بے قارئن، لوگ کیا کہیں گے کہ جبریل نے پڑھایا؟ نہیں، میں پڑھنے نہیں آیا، میں پڑھانے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ ہے شان نبوت، نبی کی یہ شانیں آپ سنی علماء سے سن سکتے ہیں، دوسرے لوگ نہ سنا سکتے ہیں نہ ان کی یہاں پہنچ ہے، وہ تو نبیوں اور ولیوں کے بے ادب ہیں، گستاخ ہیں، بے خبر ہیں، انہیں کیا پتا ہے۔ سنی علماء کی باتیں سنا کرو، سنی علماء کے خطبے اور درس سنا کرو تاکہ تمہارا ایمان محفوظ رہے۔ حضرات، میرے نبی نے فرمایا ما انا بقارئن، میں پڑھنے والا نہیں۔ کیا مطلب تھا کہ میں پڑھانے والا، میں پڑھنے نہیں آیا اس دنیا میں تو پڑھانے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، تو مجھے کہتا ہے پڑھ پڑھ، جس طرح بچوں کو کہتے ہیں پڑھ سکول میں پڑھ۔ جبریل امین حیران رہ گئے، تھوڑے سے پیچھے ہٹے، پھر قریب آئے، سینے سے لگا لیا، سبحان اللہ، ایسے سینے سے لگا کے دبوچ لیا اپنے ساتھ، کہا اقرا، پڑھ۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئن، میں نہیں پڑھتا، مجھے رہنے دو، میں پڑھا ہوا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ نہیں کہا میں پڑھا ہوا نہیں، میں پڑھا ہوا ہوں، میں پڑھنے والا نہیں۔ پھر کہا ما انا بقارئن، جبریل پھر حیران رہ گئے یہ بات کیا ہے۔ پھر آگے بڑھے، سینے سے لگایا حضور کو، سینے سے سینہ لگایا، سینے سے، سبحان اللہ، پھر کہا اقرا، پڑھیے۔ یہ سینے سے سینہ کیوں لگا رہے ہیں؟ سبحان اللہ، یہ دستور بن گیا ہے، فقیروں کے اندر یہ رسم آج تک چل رہی ہے، جب سینے سے سینے لگاتے ہیں تو مدینے میں پہنچا دیتے ہیں، منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ کوئی ادا ہے سینے سے لگانے کی، اس میں بڑا فیض ہے، اور آپ مانیں نہ مانیں یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن میری عادت ہے میں بات کہہ دیتا ہوں۔ معراج کی رات کعبہ قوسین کیا تھا؟ اب اللہ تو جسم سے پاک ہے، مگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کمانیں دو تھیں اور تندی درمیان میں ایک بن گئی تھی۔ اگر اس قرآن کی آیت کو آپ نہ سمجھیں، مسئلہ سمجھ میں نہ آئے یا کوئی نہ سمجھے، تو کم از کم بخاری شریف کی وہ حدیث تو سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضور نے فرمایا کہ معراج کی رات فوضع یدہ بین کتفی فوجدت بردہا بین صدیی، اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان میں رکھے، ان ہاتھوں کی ٹھنڈک میرے سینے میں آئی۔
یہ تو واقعہ معراج اگلے مہینے انشاءاللہ بیان ہوگا، اللہ تعالیٰ خیریت رکھے۔ کہنا یہ ہے کہ سینے سے سینہ ملا کر کچھ دیا جاتا ہے، کچھ لیا جاتا ہے۔ جو ملا اس حقیقت کو نہیں سمجھے وہ کہتے ہیں کہ جبریل حضور کے سینے سے سینہ لگا کر کچھ دے رہے تھے کہ اب پڑھو میں نے کچھ فیض دیا ہے۔ نہیں، میں نہیں مانتا، دے نہیں رہے تھے، لے رہے تھے۔ جبریل لے رہے تھے، کچھ جبریل حضور سے لے رہے تھے، فیض لے رہے تھے، سینے سے سینہ ملا کر، دے نہیں رہے، لے رہے تھے۔ اللہ کہو سبحان اللہ۔ تیسری بار جبریل نے کہا اقرا باسم ربک الذی خلق۔ حضور میں کون ہوں آپ کو پڑھانے والا، میں کون ہوں آپ کو دینے والا؟ آپ اپنے رب کا نام لے کے رب سے ہی پڑھیں، رب کے نام سے پڑھیں۔ پھر حضور نے پہلی 5 آیتیں پڑھ دی، سورہ اقرا کی پہلی 5 آیتیں پڑھ دی۔ ایک مسئلہ یہ ذہن نشین رکھیں کہ جبریل حضور سے لے رہا تھا، پتہ ہے کیا لے رہا تھا؟ فیض مناسبت، فیض مناسبت لے رہا تھا حضور سے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے 2 مرتبہ جبریل نے کہا پڑھیے، آپ نے نہ پڑھا، فرمایا میں پڑھنے والا نہیں۔ بتا رہے تھے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ نبی پڑھا ہوا نہیں تھا تو جبریل نے پڑھایا۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے 2 مرتبہ حضور نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں۔ جب جبریل نے کہا حضور کوئی میں استاد تو نہیں، آپ کا استاد تو اللہ ہے، تو پھر پڑھنا شروع کر دیا۔ پتہ چلا کہ جبریل حضور کا استاد نہیں، حضور جبریل کے استاد ہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ یہاں کون سی استادی ظاہر ہوئی، یہاں کون سا سبق جبریل کو سکھایا؟ یہی تو سکھایا کہ جبریل قرآن کی پہلی آیت پڑھا رہا ہے، پڑھ رہا ہے، اور حضور کہتے ہیں مانا بقارئ، میں نہیں پڑھتا۔ جب جبریل نے کہا اقرا باسم ربک، بسم اللہ پڑھو، پڑھو جی بسم اللہ، تو پھر حضور نے پڑھا۔ گویا جبریل کو پڑھا رہے تھے، سبق دے رہے تھے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ جب جبریل نے کہا اقرا باسم ربک تو پھر پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ دے رہے تھے کہ لے رہے تھے؟ بولو، دے رہے تھے فیض۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے سے جبریل نے سینہ ملایا۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضور کی طبیعت مبارک پر بوجھ پڑا، آخر قرآن تھا، اللہ کی کلام تھی نا۔ اس قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ اگر یہ قرآن کی آیتیں ہم پہاڑوں پر نازل کریں تو پہاڑ پھٹ جائیں، چکنا چور ہو جائیں، تجلیات کی آگ سے جل جائیں، جل کے سرما بن جائیں۔ قرآن کا بوجھ اٹھانے کی ہمت پہاڑوں میں نہیں، مگر یہ ہمت تو میرے نبی کے سینے میں تھی نا۔ ہائے ہائے، قرآن کا بوجھ اٹھا لیا۔ اتنا اثر تو ضرور ہوا نا اللہ کی کلام کا اثر کہ آپ کی طبیعت پہ دباؤ پڑا۔ یہی ایک روایت پڑھ کر لوگ کہتے ہیں کہ جناب دیکھو جبریل کے دبانے سے، سینہ لگانے سے حضور کی طبیعت میں بوجھ محسوس ہوا۔ دوسری روایت نہیں سناتے جس میں یہ ہے کہ جب حضور نے دبایا، پہلے جبریل نے یوں دبایا، زور لگایا، پھر حضور نے بھی ذرا دبایا تو جبریل گھبرا گیا۔ وہ جو قوی امین ہے فرشتہ،
اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ طاقت والا، مخلوق میں مضبوط، فرشتوں میں سب سے زیادہ قوت والا جبریل امین ہے۔ جب میرے نبی نے تھوڑا سا دبایا تو جبریل امین گھبرا گئے۔ اس مقام پہ مولانا رومی کو وجد آ گیا۔ سبحان اللہ، مولانا روم مست بادہ قیوم مثنوی شریف میں فرماتے ہیں، لوگو تم نے یہ روایت تو پڑھی اور سنی کہ جبریل نے حضور کو دبایا تو طبیعت پہ بوجھ پڑا، اگلی روایت کیوں نہیں پڑھتے اور سنتے کہ جب میرے نبی نے جبریل کو دبایا تو جبریل کو بھی گھٹن اور بوجھ محسوس ہونے لگا، یہاں تک کہ جبریل گھبرا گیا۔ بات یہ تھی، مولانا روم فرماتے ہیں مصطفیٰ عرب کشایدہ پر جلیل تا ابد بے ہوش ماندے جبرائیل۔ اگر مصطفیٰ کے جسم پر 70,000 بشریت کے پردے نہ ہوتے، حضور ایک پردہ بھی اٹھا کر جبریل کے سامنے اپنی حقیقت ظاہر کر دیتے، جبریل قیامت کے دن بھی ہوش میں نہ آتا۔ قیامت کے دن یہ اللہ کے محبوب کی شان ہے۔ بہرحال قرآن کی پہلی وحی غار حرا کی خلوتوں میں نازل ہوئی، میرے حضور کے قلب پر، دل پر قرآن اترا، حضور کے دل پر قرآن اترا۔ باقی مضمون انشاءاللہ آئندہ بیان ہوگا۔ وما علینا الا